سابق وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں نون لیگ کی آنے والی حکومت ملکی مسائل پر قابو پا لے گی۔ برسر اقتدار آ کر پاکستان سے مہنگائی کا خاتمہ اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے دبئی میں نون لیگ گلف کے عہدیداروں کی ملاقات۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز بھی موجود تھی۔ نواز شریف اور مریم نواز نے آئندہ انتخابات میں کامیابی کے لیے حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا۔ حالات کا مقابلہ کرنے والے کارکنوں کے جذبے اور ہمت کو سلام پیش کیا۔ پرویز الہی کو قاف لیگ میں واپس لانے کی کوششیں۔ چودھری شجاعت کی ایک اور ملاقات۔ مسلم لیگ قاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین نے تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی سے لاہور کی کیمپ جیل میں ملاقات کی۔ چودھری صالح حسین اور چودھری وجاہت حسین بھی موجود تھے۔ چودھری شجاعت نے پرویز الہی کا حال دریافت کیا۔ سیاسی حالات پر بھی گفتگو ہوئی۔ میڈیکل بورڈ نے سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کا طبی معائنہ بھی کیا۔ استحکام پاکستان پارٹی کے سرپرست اعلیٰ جہانگیر خان ترین لندن سے وطن واپس پہنچ گئے۔ جہانگیر ترین نے لندن میں اپنا سالانہ طبی معائنہ اور مختلف ٹیسٹ کرائے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق جہانگیر ترین کی واپسی کے ساتھ ہی پارٹی میں سیاسی رہنماؤں کی شمولیت کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جاپانی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں۔ ٹوکیو میں ملاقاتوں میں آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ جاپان کی بین الاقوامی ترقیاتی ایجنسی کے عہدیداروں سے ملے۔ بلاول بھٹو نے جاپان کی بیرونی تجارتی تنظیم کے نمائندوں سے ملاقات کی۔ وزیر خارجہ نے ٹوکیو میں پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا۔ کہا کہ پاکستان کو امداد نہیں تجارت چاہیے۔ جاپان سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ آئی ٹی، توانائی، زراعت سمیت تمام شعبوں میں تعاون بڑھانا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو آگے بڑھانے کے لیے قومی پلان تیار کر لیا۔ ملک کو ٹیکس کلچر کی طرف جانا ہوگا۔ ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ریاست کو بھیک مانگنا پڑے گی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ بولے جہاں تجارتی مراکز رات 1 بجے تک کھلے رہیں اور لوگ صبح 10 بجے تک سوئے رہیں، وہ قوم کیسے ترقی کرے گی؟ ہمیں ایمرجنسی بنیادوں پر برآمدات اور پیداواری صلاحیت بڑھانا ہوگی۔ ہر پاکستانی کا فرض ہے ٹیکس چوری اور کرپشن کی نشاندہی کرے۔ مزید بولے پی ٹی آئی ملک دشمن سرگرمیوں میں حد سے گزر چکی یا بیرون ملک لابنگ کر رہے ہیں۔ حج کی سعادت حاصل کرنے والوں کی وطن واپسی کا سلسلہ شروع۔ جدہ سے حجاج کرام کو لے کر پی آئی اے کی پہلی پرواز کراچی پہنچ گئی۔ کراچی ایئرپورٹ پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے حاجیوں کا پرتپاک خیر مقدم کیا۔ سعودی عرب سے ایک اور حج پرواز اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچی۔ لاہور ایئرپورٹ پر پہنچنے والے حاجیوں کا بھی اعلیٰ حکام اور اہل خانہ نے استقبال کیا۔ جدہ سے پوسٹ حج فلائٹ آپریشن 20 جولائی تک جاری رہے گا۔ صدر پاکستان عارف الوی کی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، درود و سلام پیش کیا، ریاض الجنہ میں نوافل ادا کیے، پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی، مسجد نبوی میں نماز عشاء ادا کی۔ صدر عارف الوی کو خصوصی پروٹوکول میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لے جایا گیا۔ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ رکھنے والا پاکستان آج ایک ڈالر کے لیے بھیک مانگنے پر مجبور ہے۔ وفاقی وزیر تعلیم رانا تنویر کا کہنا ہے کہ معاشی صورتحال، مہنگائی اور بے روزگاری کے ذمہ دار چیئرمین پی ٹی آئی ہیں۔ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں، شرپسندوں کا ٹولہ ہے۔ قوم نے اب صحیح فیصلہ نہ کیا تو تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ پنجاب میں صحت کارڈ پر غریبوں کا علاج بند نہیں کیا گیا۔ نگراں وزیر اطلاعات عامر میر کی نیوز کانفرنس۔ بولے صحت کارڈ 2015 میں نواز شریف دور میں غریبوں کے لیے آیا تھا۔ تحریک انصاف کے دور میں صحت کارڈ پر مافیا بن گیا تھا۔ نگراں وزیر صحت جاوید اکرم بولے سابق دور حکومت میں لوگ صحت کارڈ پر ارب پتی بن گئے۔ ہسپتالوں میں مریضوں کو بلا وجہ سٹنٹ ڈالے جاتے تھے۔ غلط استعمال روکنے کے لیے صحت کارڈ پروگرام میں اصلاحات کی ہیں۔
پاکستان کی خطے کے 9 ملکوں کو برآمدات مالی سال کے 11 ماہ کے دوران 20% تک گر گئیں۔ ملک کی افغانستان، چین، بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت، ایران، نیپال، بھوٹان اور مالدیپ کے لیے برآمدات کم ہو کر 3 ارب 35 کروڑ ڈالر رہ گئیں۔ پاکستان کی کل برآمدات 25 ارب 38 کروڑ کا صرف 13.2% بنتا ہے۔ پاکستان کے لیے چین سے درآمدات میں بھی کمی دیکھی گئی۔ کفایت شعاری اقدامات کے تحت درآمدی کنٹینرز کو کلیئرنس کا انتظار۔ سپر ٹیکس کے لیے انکم سلیب 30 کروڑ سے بڑھا کر 50 کروڑ روپے کر دی گئی۔ فائنانس ایکٹ 2023 پر عمل درآمد شروع۔ ایف بی آر نے ایکٹ ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا۔ زائد آمدن پر اضافی سپر ٹیکس نئی شرح سے نافذ۔ سالانہ 50 کروڑ روپے سے زیادہ آمدن پر 10% سپر ٹیکس نافذ۔ ایئر لائنز، آٹو موبائل، سیمنٹ، کیمیکل، سگریٹ، تمباکو سیکٹر شامل۔ فرٹیلائزر، لوہا، اسٹیل، ایل این جی ٹرمینل، آئل مارکیٹنگ، آئل ریفائنری شامل۔ پیٹرولیم، گیس، ادویہ سازی، شوگر، ٹیکسٹائل پر بھی 10% سپر ٹیکس نافذ۔ آئی ایم ایف سے 3 ارب ڈالر کا عبوری معاہدہ۔ ایشیائی خطے میں قرض لینے والوں کی فہرست میں پاکستان کا پہلا نمبر۔ ارجنٹائن 46 ارب ڈالر کے قرضوں کے ساتھ سر فہرست۔ مصر 18 ارب ڈالر قرض کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ یوکرین 12.2 ارب ڈالر قرضوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود۔ ملکی اداروں کے خلاف فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کو خط لکھنے کا معاملہ۔ وفاقی حکومت نے جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا۔ کچھ فارماسسٹ کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ای میل لکھی گئیں۔ الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستانی ادارے منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ خطوط اور ای میل میں خصوصی طور پر ڈرافٹ کا ذکر کیا گیا۔ محکمہ صحت کا کارروائی کے لیے ایف آئی اے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رجوع کرنے کا فیصلہ۔ مرتضی وہاب تصویر کھنچوانا چھوڑیں اور کام کریں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا مشورہ۔ کہا کہ پیپلز پارٹی اپنے میئر کو بھی اختیارات نہیں دینا چاہتی۔ سندھ حکومت نے عید کے 3 دن کراچی والوں کے لیے عذاب بنا دیے۔ حلف اٹھانے کے باوجود چیئرمینز کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ اپنا حق لینے کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ حافظ صاحب جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ شیروانی 4 سال بعد آ جائے گی۔ رواداری کو فروغ دیں۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا نعیم الرحمان کو جواب۔ بولے شہر میں علائشیں اٹھا لیں، اگلا چیلنج بارشوں کا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچرے پر کھڑے ہو کر تصویر بنوائی اور جب کچرا اٹھ گیا تو کوئی تصویر نہیں بنائی۔ اگر مدد نہیں کر سکتے تو نقصان نہ پہنچائیں۔ وزیر بلدیات سندھ ناصر حسین شاہ نے کہا میئر کا الیکشن ہارنے کے بعد حافظ نعیم کے اعصاب پر خراب اثر پڑا۔ انہیں فال نکالنے کا کام چھوڑ کر آرام کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو وزیر اعظم بن کر ملک کو ترقی کی نئی راہ پر گامزن کریں گے۔ شدید گرمی کے ساتھ لوڈ شیڈنگ کراچی کے شہریوں کے لیے دوہری اذیت۔ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 2 گھنٹے بڑھ گیا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ لاڑکانہ اور قمبر شہر میں بجلی 5ویں روز بھی بحال نہ ہو سکی۔ جزوی بحالی کی گئی مگر زیادہ دیر ٹک نہ سکی۔ محلے میں کئی گھنٹے سے بجلی کی فراہمی معطل۔ علاقہ مکین شدید گرمی اور ہب سے نڈھال۔ کراچی میں دودھ کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ۔ دودھ 20 روپے اضافے کے بعد 230 روپے فی لیٹر فروخت ہونے لگا۔ سرکاری اور مارکیٹ ریٹ میں 50 روپے کا فرق آ گیا۔ بیلجیم میں پاکستان زندہ باد اور استحکام پاکستان کا ریلی۔ افواج پاکستان سے بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں سبز ہلالی پرچم، آرمی چیف اور پاک فوج کے شہداء کی تصاویر اٹھا رکھی تھیں۔ شرکاء نے اعلامیے میں کہا کہ سیاست کی آڑ میں ریاست کو نقصان پہنچانا انتہائی افسوسناک ہے۔ عوام اپنے اداروں کے شانہ بشانہ ہیں۔ عید کی چھٹیاں تو ختم مگر سنڈے کی چھٹی انجوائے کرنا باقی۔ ملک بھر سے سیاحوں کے شمالی علاقہ جات میں ڈیرے۔ آج شام کے بعد واپسی کا سفر شروع کریں گے۔ عید کی چھٹیوں میں 2 لاکھ سیاح خیبر پختونخوا کے سیاحتی مقامات پر پہنچے۔ باجوڑ، مہمند، خیبر، سوات ڈیر اور چترال میں بھی سیاحوں کا رش رہا۔ باجوڑ کے راغان ڈیم میں کشتیاں چلائی گئیں۔ گومل زام، اورکزئی اور زرمک میں بھی میلوں کا انعقاد۔ عوام نے سیکیورٹی فورسز کے حفاظتی انتظامات و سہولیات کی کاوشوں کو سراہا۔
بحیرہ عرب سے مرطوب ہوائیں پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل، ملک بھر میں کل سے 8 جولائی تک مونسون بارشوں کا امکان۔ اسلام آباد، پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ اربن فلڈنگ کا خدشہ، این ڈی ایم اے کی مونسون بارشوں سے متعلق احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ اور پاکستانی کوبیما نائلہ کیانی نے دنیا کی 9ویں بلند ترین چوٹی ناگا پربت سر کر لی۔ نائلہ کیانی 8000 میٹر سے زائد بلند 7 چوٹیاں سر کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون کوپیما بن گئی۔ نوجوان کوپیما واجد اللہ نگری نے بھی ناگا پربت چوٹی سر کی۔ دوسری جانب 8 سالہ لبیک شگری اور 12 سالہ دانش ستپارہ نے 6000